آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے, اب اس کی تربیت سمجھے پیدائش کے بعد سے ہی, جب اس کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہوتی ہے وہیں سے شروع ہو گئی ہے. سو چلیں ہم پہلے ایز مدر آپ سے شروع کرتے کہ آپ اپنی بیٹی کی تربیت میں اس وقت آپ ظاہر ینگ بھی تھیں, آہستہ آہستہ آپ نے کیا سیکھا, تو وہ کچھ ہم سے شیئر کریں. دیکھیں ندا, ابھی آپ نے کہا کہ ہم لڑکوں کے لیے بھی سیشن کریں گے. ایکچولی لڑکوں کی تربیت ہو یا لڑکیوں کی, پیچھے جو مین سورس ہے وہ پھر ماں ہی ہے اور عورت ہی ہے. اسی نے ہی کرنی ہے تربیت. ایک اچھا بیٹا اور ایک اچھی بیٹی کی تربیت ماں نے ہی کرنی ہے. تو میں اگر اپنی بات کروں یا پہلے کچھ سال پہلے تک کی, 30 سال پہلے تک کی بات کریں, تو ہم لوگوں کو شاید اتنی مشکل پیش نہیں آئی. لیکن میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ تب ہم لوگ ویلیوز کو لے کر بہت چلتے تھے. ہماری امی نے ہمیں جو سکھایا بتایا, انہوں نے اتنا ہی حصہ ہمارے بچوں کی تربیت میں اپنا بھی ڈالا. تو میں تو ممی کو دیکھا کرتی تھی, ممی جس طرح سے سعدیہ کو ٹریٹ کرتی تھی, میں تب بھی کام ہی کر رہی تھی. اور ممی سعدیہ کا مجھے یاد ہے کہ اس کا کوئی کان کا کوئی آپریشن ہوا تھا, اور اس نے کہا کہ مجھے مما گھر نہیں رہنا, میں نانوں کے پاس جا کر رہوں گی, کیونکہ نانی کے گھر کی ایک کشش ہوتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ جب وہاں سے آئی, اس نے کہا اماں جس طرح سے نانوں نے میری فرینڈس کی دیکھ بھال کی, میری فرینڈس کو کھانے کھلائے, مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا وہ میری نانو ہے, مجھے لگ رہا تھا میری فرینڈ ہے. تو نانوں نے بہت, تو میں نے اپنی امی کو بہت دیکھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آج کل کی مائیں سمجھتی ہیں کہ صرف ہم تربیت کریں گے. نہیں, ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں ان کی پھوپھیوں کا بھی حصہ ڈالا, ان کی دادی کا بھی حصہ ڈالا, ان کی نانی کا بھی حصہ ڈالا, خالاؤں کا بھی حصہ ڈالا. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل جو لیک کرتا ہے نا وہ یہ کہ مائیں سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے سے کر سکیں گے, کوئی رائٹ لیفٹ نہیں بھی ہوگا تو ہم اچھے سے لے کر چل سکیں گے. نہیں, آپ ایک معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان نہیں بنا سکتے, چاہے وہ بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے, جب تک کہ ان کو رشتوں کی گرفت میں نہ رکھیں. تو آج کل مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز لیک کرتی ہے, اور ہم نے اس چیز کو بہت اچھے سے بچوں کے ساتھ ایک خاندان اور رشتوں کی بھیڑ کو لے کر چلے. تو بچیوں نے بھی سسرال میں اور بڑے ہو کر, میری بیٹی اس بھیڑ میں ہی چل رہی ہے, کیونکہ اس بھیڑ میں جیسے آپ اپنے بچے کی تربیت کر سکتے ہیں اکیلے میں کبھی نہیں کر سکتے. کسی کے کچھ موڈ ہیں, کسی کے کچھ موڈ ہیں, کسی کا لائف سٹائل کچھ ہے, کوئی کس طرح کی بات کر رہا ہے, کوئی کس طرح کی بات کر رہا ہے, ایک بات اس کے فیور میں کر رہا ہے, دوسرا نفی میں کر رہا ہے. تو آپ کے پاس مشاہدہ کرنے کے لیے ایک دماغ ایسا تیار ہو جاتا ہے جو کہ پھر جب آپ ایک معاشرے کو تخلیق کرتی ہیں, جب آپ ماں بنتی ہیں, تو آپ میں نا وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ شامل ہوتی ہیں. وہ جذب ہوئی ہوئی بھی کیونکہ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے. جی, تو آپ اس سے جو چیزیں آپ کو پک کرنی ہے آپ پک کر رہے ہوتے. تو میں نے اپنی بیٹی کی تربیت الحمدللہ ایسے کی کہ وہ اس وقت ایک کامیاب بہو بھی ہے, کامیاب ماں بھی ہے. مطلب میں نہیں کہتی ہوں, مائیں تو کہتی ہیں اپنے بچوں کی تعریف کرتی ہیں, لیکن دنیا کہتی ہے کام کو بھی لے کر آپ اپنے آپ کو دیکھیں, کتنا ہارڈ ورک ہے یار. اتنا صبح اٹھ کے روز آنا کتنا مشکل کام ہے. بچوں کو پڑھا رہی ہیں, بچوں کو باہر بھیج رہی ہیں, فون پہ رابطہ, ٹریولنگ کر رہی ہیں, شوہر کو دیکھ رہی ہیں. میں دیکھتی ہوں ہر ایونٹ میں آپ شامل ہوتی ہیں, تو یہ آپ کی امی کی ٹریننگ ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماؤں کی ٹریننگ بیٹیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے ایکول ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں بیٹوں کی تربیت پر توجہ دیں, نہیں.